دیندارو، سب سے پہلے امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، اور بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو مومنین نے مانگی ہیں، لوگوں نے مانگی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا ہے، قرآن حکیم میں ان کو جگہ دی ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں اچھائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچائے رکھ۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو وہ حاصل ہوگا جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے کمایا ہے اس میں سے ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلد کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ قرآن حکیم کی اس دعا سے اور چند اور آیات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام، قرآن حکیم کی تعلیمات ہماری دنیاوی اور ہماری دینی دونوں بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دین میں بھی ترقی کریں، دنیا میں بھی جو بہترین ہے اس کو حاصل کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے تجھے آخرت کے گھر میں سے جو کچھ عطا کیا ہے اسے تو طلب کر، اسے حاصل کر، اور دنیا میں بھی جو تیرا حصہ ہے اس کو نہ چھوڑ۔ آخرت کی تمنا رکھ، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جو تیرا حصہ ہے اس کو بھی فراموش نہ کر اور اس کو بھی چھوڑ نہیں۔ دنیا کی جو اچھائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جو خوبصورت اور پاک و پاکیزہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو تمہارے لیے کسی نے بھی حرام نہیں کیا ہے، وہ تمہارے لیے اچھی چیزیں ہیں، تم انہیں حاصل کرو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت چیزیں اور رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے بنائی ہیں، اس کو تمہارے لیے کس نے حرام کیا ہے؟ پاکیزہ چیزیں، یہ زینت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے، اسے کسی نے بھی حرام نہیں کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ امرت لصلاح دنیاکم ونجات آخرتکم، میں تمہاری دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے بھیجا گیا ہوں۔ میرا کام ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بھی آگے بڑھاؤں اور تمہارے آخرت کی نجات کے واسطے بھی تم کو ہدایات دوں۔ مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ بھی اپنے ارشاد مبارک میں بارہا یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے روحانی بچوں کے لیے جو چیز دنیا میں بہترین ہے وہ چاہتے ہیں، اور جو چیز آخرت میں بہترین ہے وہ چاہتے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے نہ صرف زمانے کے امام ہمیں دنیاوی اور روحانی معاملات میں ہدایات دیتے ہیں، بلکہ امام زمان کے یہ تمام ادارے ہمیں دنیاوی اور روحانی زندگیوں میں جو بہترین ہے وہ ہمیں عطا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام میں
دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یا ہمارا دین ہماری دنیاوی زندگیوں سے یا ہماری دنیاوی زندگی ہماری دینی زندگی سے الگ تھلگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کا جز ہے، لازم جز ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان توازن رکھنے کے لیے، بیلنس رکھنے کے لیے سرکار مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ ہمیشہ ہمیں فرمان فرماتے رہتے ہیں۔ مولانا حاضر امام نے یہ بھی اپنے فرمان میں مینشن کیا ہے کہ مریدوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا یہ امامت کے مینڈیٹ کا حصہ ہے۔ امامت کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ امام اپنے مریدوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے، اور معیار زندگی میں آپ جانتے ہیں ہماری باطنی زندگی بھی ہے اور ہماری ظاہری زندگی بھی ہے۔ معیار زندگی کا بہت بڑا حصہ ہماری دنیاوی زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے رہن سہن، ہمارے کاروبار، ہمارے تعلیم، ہمارے بچے، ہماری صحت، ہمارے ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں ہمارے دنیاوی معیار زندگی کا حصہ ہے۔ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، یعنی انسان الگ تھلگ اور تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے آس پاس لوگوں کی ضرورت پڑتی، اس کا اپنا خاندان ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، اس کے خاندانی تعلقات ہوتے ہیں، اس کے معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں، اس کے معاشی زندگی میں مختلف تعلقات ہوتے ہیں، اور ہمارے انہی تعلقات میں ہماری انہی دنیاوی ذمہ داریوں کے اندر ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہوتا ہے، وہ ہماری معاشی زندگی ہے، یعنی روزی کا کمانا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اچھی معیار زندگی کے واسطے ہمارے روزی کا بڑا اچھا ذریعہ ہمارے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہماری دعاؤں کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ ورزقنا، اے پروردگار ہمیں رزق عطا فرما۔ اس لیے ہماری جماعتوں میں یہ دعائیں صبح شام ہمیں دی جاتی ہے کہ یا مولانا حاضر امام گر جماعت کے روزی کمائی میں، روزی روزگار میں برکات عطا فرما۔ تو یہ روزی روزگار میں برکات یہ بھی ہماری دنیاوی زندگی، معیار زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ روزی کمانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں چند باتوں کی تعلیمات دیتا ہے، جن میں سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم روزی کماتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری کمائی حلال ہو، پاک و پاکیزہ ہو، اور دیانت داری سے کمائی کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو بھی رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ تو جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے، جو کمائی کا طریقہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم وہ کمائی کریں اور اس کو پاک و پاکیزہ طریقے سے ہم ہماری زندگی میں استعمال کریں۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاکیزہ چیزیں دونوں ایک جیسی نہیں ہیں۔ خبیث اور طیب یعنی حلال کی کمائی اور حرام کی کمائی، پاک و پاکیزہ کمائی اور ناپاک کمائی، اللہ فرماتے دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، خبیث اور طیب ایک جیسی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اور اگرچہ ناپاک چیزوں کی زیادتی تمہیں کتنی ہی زیادہ پسند کیوں نہ آئے۔ آج کل لوگ سوال کرتے بھئی حلال کمائی سے کون آج کے معاشرے میں زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اتنا زیادہ ان کو اس طریقے سے کمائی نظر آتی ہے آس پاس کے، جسے دیکھو وہ شارٹ کٹ اپنا رہا ہے، جسے دیکھو وہ غلط طریقہ اپنا رہا ہے اور پیسے بنا رہا ہے، تو یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں انسان کو، اس میں بڑا اٹریکشن نظر آتا ہے کہ بھئی تھوڑی سی ادھر ادھر کرنے سے ہم بہت پیسہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ کثرت الخبیث، یہ ناپاک کمائی، یہ خبیث ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں کتنی بھی زیادہ پسند کیوں نہ آئے، یاد رکھو کہ خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک چیزیں ایک جیسی کبھی نہیں ہوتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پاکیزہ چیزیں اپناؤ، واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل مندو، اے عقل والو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو۔ تو بڑے واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کمانے کے سلسلے میں ایک لائن ہمیں ڈرا کر کے دی ہے کہ پاک و پاکیزہ حلال اور ایمانداری کی کمائی ہو۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ بھی اپنے ارشاد مبارک میں فرماتے ہیں کہ ارن یور لیونگ آنیسٹلی، اپنی روزی ایمانداری سے کماؤ، اپنی کمائی ایمانداری سے کرو، بی کلیئر، آنیسٹ، اسٹریٹ۔ جب بھی مولا ایتھک کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں بات کرتے ہیں، مولا کتنے شدت کے ساتھ ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ ہماری پوری جماعت کی ساکھ کے لیے، ہمارے پوری جماعت کی امیجنیشن، ہماری جماعت کی ریپوٹیشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ساری دنیا میں ہماری جماعت ایک ایماندار، با اخلاق جماعت کے طور پر پہچانا جائے۔ دنیا بھر میں ہماری جماعتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے میں آپ کی جو یہ اخلاقی زندگی ہے اور آپ کی نیک نامی ہے، یہ بہت زیادہ کام کرے گی، مولا نے فرمایا۔ یعنی لوگ آپ کو دیکھیں تو ان کو یقین آ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاک، صاف ستھرے اور ایماندار لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے مولانا نے فرمایا بی کلیئر، صاف ستھرے رہیں بالکل، یعنی کسی بھی قسم کا داغ دھبا آپ کی شخصیت پہ نہ ہو۔ دیانتداری، انٹیگریٹی اور ایمانداری کے لحاظ سے آنیسٹ، دیانتدار رہیں، ایماندار رہیں، اسٹریٹ، سیدھے، ہر کام سیدھے طریقے سے کرو۔ ایک اور جگہ مولانا نے فرمایا ڈونٹ بینڈ لا، قانون کو توڑنے مروڑنے کی کوشش نہ کرو۔ بعض اوقات تھوڑا سا پیسہ بچانے کے لیے، زیادہ پیسے کے لالچ میں ہم قانون شکنی کرتے ہیں، قانون کو بھی توڑتے ہیں، جو بعد میں جا کر ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فرمایا گیا کہ قانون کے پابند رہیں، دین اگے کرو دھرم سدھندا، سانجھ پڑے تھئی رہو صاحب جینا بندہ۔ دین ہونے پر کمائی کے واسطے نکل جاؤ، روزی کمانے کے نکل جاؤ، لیکن روزی کیسے کماؤ؟ دین اگے کرو دھرم سدھندا، تمہاری کمائی تمہارے مذہب کے مطابق، تمہارے دین کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ سانجھ پڑے تھئی رہو صاحب جینا بندہ، شام ہو جائے تو مولا کے حضور میں آ کر مولا کے بندے بن کر رہو۔ ہماری روزی کمانے کے سلسلے میں دنیاوی زندگی، معیاری زندگی کو مینٹین کرنے کے حوالے سے ہمیں اکثر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارے لین دین کا رشتہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے شراکت بھی ہوتے ہیں، ہم پارٹنرشپ میں بھی کام کرتے ہیں، اور ان لین دین کے معاملات میں، ان پارٹنرشپ کے معاملات میں اکثر ہمارے درمیان ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر دغا بازی کے یا ایک دوسرے پر دھوکہ دینے کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور وہ جماعتوں کے اندر ایک شدید قسم کا تنازع، شدید قسم کے ایک ناپسندیدگی کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کچھ اقدامات کر سکتے ہیں۔ جب ہم لین دین کا کاروبار کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں ہے، بزنس میں، اگر سب سے پہلے ہم دیانتداری کے اصول پر، ایمانداری کے اصول پر عمل کریں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے۔ اگر معاشرہ دیانتدار ہو، اگر سب با اخلاق بن جائے تو ہمیں ان جھگڑوں سے کوئی لینا دینا شاید نہ ہو، مگر بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیانتدار سمجھتے ہوئے بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید کسی نے اس کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے۔ تو اس صورت میں دیانتداری کے ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹیشن کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ یعنی جو لین دین کے معاملات ہیں، لین دین کے کاروبار ہیں، اس میں آپ جو کچھ بھی ہم طے کرتے ہیں، اگر اس کو ڈاکیومنٹ کر لیا جاتا ہے، اگر اس کی دستاویزات تیار کر لی جاتی ہے، اگر اس کو لکھ لیا جاتا ہے، تو ہمارے ڈسپیوٹ کو حل کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ قرآن حکیم جب نازل ہوا، قرآن شریف جس معاشرے میں نازل ہوا، وہ کوئی پڑھا لکھا معاشرہ نہیں تھا، وہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے،
ناخواندہ قسم کا معاشرہ تھا، شاید کچھ لوگ ہی ہوتے تھے جو تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ایسے ناخواندہ ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن شریف نازل فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم کسی کے ساتھ کچھ مدت کے لیے کچھ لین دین کا معاملہ طے کرتے ہو، جب تم کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہو لین دین کا، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے، آپ جانتے کہ لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے شاید بہت کم لوگ اس وقت جانتے ہوں گے۔ سارا کاروبار زبانی چلتا تھا، سب کچھ زبانی ہوا کرتا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لین دین کا کوئی معاملہ کرتے ہو فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، ڈاکیومنٹ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنُكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور ظاہر ہے کہ اگر دونوں لکھوانے والے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو تیسرا جس سے لکھوایا جاتا ہے اللہ نے اس پہ بھی ذمہ داری رکھی کہ جو لکھنے والا ہے، جو ڈاکیومنٹ بنانے والا ہے، وہ بھی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ وہ ڈاکیومنٹ تیار کرے اور اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی بددیانتی نہ کرے، کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وٹنسز رکھنے کے لیے، کچھ گواہ رکھنے کا بھی حکم دیا تاکہ بوقت ضرورت گواہوں کو شہادت کے لیے بلایا جا سکے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجْلِهِ، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے ایگریمنٹ کی باتیں چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو لکھ لینے میں سستی نہیں کرنا، اس کے ڈاکیومنٹ بنانے میں سستی نہیں کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ ڈاکیومنٹیشن کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری تعلیم کا حصہ ہے، فرمایا سستی نہیں کرو۔ آج ہم بہت دفعہ ڈاکیومنٹس بنانے کے معاملے میں بڑے سستی سے کام لیتے ہیں، وقت پہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، بعد میں پریشانی ہوتی۔ ایک وقت میں جو کام وقت پہ کرنے میں 100-200 روپے میں ہو جاتا ہے، جب وہ ہم نے نہیں کیا تو بعد میں جا کے جب وہ ڈاکیومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ لاکھوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ وکیل کی تھوڑی سی فیس بچانے کے واسطے ہم ڈاکیومنٹیشن سے بھاگتے ہیں اور بعد میں ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوتی ہے ہمارے لیے۔ مولا بھی ہمیں اس قسم کی ایگریمنٹ میں ڈاکیومنٹیشن ایگریمنٹ کا انکریج کرتے ہیں۔ مولا ہمیں ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے والوں کو، مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے کئی دفعہ اپنے فرمان میں فرمایا کہ جو لوگ ایک ہی قسم کے کام کرتے ہیں، جو لوگ ایک ہی پیشے میں ہیں، وہ آپس میں آئے، بجائے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کے وہ آپس میں مل کر کام کرے۔ اس طرح ان کی طاقتوں میں اضافہ ہوگا، لوگ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ لیکن مولانا نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ ہماری جماعت بہت زیادہ انفرادیت پسند ہے، انڈیویجولسٹک ہے، اور یہ اچھی بات ہے، مگر مولا فرماتا ہے اتنا انڈیویجولسٹک بھی کیا ہونا کہ آپ کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کرو۔ شاید آپ کے دل میں یہ خوف ہے کہ اگر آپ مل کر کام کریں گے، آپ کسی کے ساتھ کسی گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو آپ ایک قید میں چلے جائیں گے اور اس میں سے نکلنے کا آپ کے پاس راستہ نہیں ہوگا۔ مولا فرماتے اگر آپ کو ایسا کوئی خوف ہے تو آپ اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی بھی پہلے سے بنا لیں، یعنی پہلے ہی سے آپ جب اس ایگریمنٹ میں جاتے ہیں تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی آپ بنا لیں، تاکہ کوئی شخص یا فیملی اس گروپ سے الگ ہوتا ہے تو پورے گروپ کو نقصان نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب کسی پارٹنرشپ میں، کسی کولیبریشن میں، کسی گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو اسی وقت اس گروپ سے علیحدہ ہونے کے بھی چیزوں کو آپ مکمل طور پر پہلے ہی سے طے کر لیں، تاکہ ان کے وڈرا ہونے کی صورت میں دوسروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں ہم جب فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہم ایک خوشگوار سفر کی امید لیے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی ٹریولنگ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ دیکھیے بیٹھنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سیفٹی میجرز بتائے جاتے ہیں، ہنگامی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا، آپ کے لائف جیکٹس کدھر ہیں،
ہنگامی صورتحال میں آپ آکسیجن کہاں سے پائیں گے؟ اندھیرے میں باہر نکلنے کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ پانی میں اترنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اب یہ کوئی آپ کو ڈرانے کے واسطے نہیں بولتے ہیں. کوئی بھی ایئر لائن اپنے پیسنجر کو ڈرانے کے واسطے یہ باتیں نہیں کرتا ہے، مگر یہ دانش مندی ہے کہ آپ کا سفر 100% خوشگوار گزرے گا، مگر خدا نخواستہ اگر کوئی ناگہانی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ کو پریپیئر ہونا، یہ پرویکٹیو ہونا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے اس کے بارے میں آگاہ ہو، آپ انفارمڈ ہو. شادی بیاہ کے خوشگوار رشتے میں ہم منسلک ہوتے ہیں. شادی کرتے ہوئے کون شخص طلاق کے بارے میں سوچتا ہے؟ آپ بتائیے مجھے. شادی کرتے ہوئے کون شخص جدائی کی بات کرتا ہوگا؟ کوئی نہیں کرتا. بھائی زندگی بنا رہے ہیں، فیملی بنا رہے ہیں، مگر آپ کتنے ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں؟ نکاح نامہ اور کتنے ڈاکیومنٹ سائن کرتے؟ یہاں تک کہ طلاق کے میٹرز کے بارے میں بھی آپ نکاح سے پہلے پیپر میں سائن کرتے ہیں، جو کہ اتنا کوئی خوشگوار معاملہ نہیں ہے. مگر یہ کیا ہے؟ آپ پریمپٹ کرتے، خدا نہ خواستہ پہلے سے آپ اپنے آپ کو انفارمڈ رکھتے ہیں کہ ہم تمام کہتے ہیں کہ آپ ہوپ فار دا بیسٹ، آپ اچھی چیزوں کے واسطے امید رکھتے ہیں، مگر پریپیئر فار دا ورسٹ، خدا نہ خواستہ اگر بدترین کچھ ہو اس کے لیے آپ تیار رکھیں. تو یہ جو ڈاکیومنٹیشن کی بات آتی ہے، یہ برے وقت میں خود ہمارے اپنے لیے یہ تحفظات ہیں، ہمارے لیے یہ ہماری حفاظت کے سامان ہے، اس لیے ان کو بہت لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اور ہمارے اداروں کو اس کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن ہے. تو وقت پر اپنے تمام ڈاکیومنٹس آپ مکمل طور پہ بنا لیا کریں. تعلیم کے بارے میں ہو، آپ کے ایجوکیشن کے ریکارڈ سے، آپ کے جائیداد کے ریکارڈ سے، آپ کے ہیلتھ کے ریکارڈ سے، ان تمام چیزوں کو ہم پریزرو کر کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں. دیکھیے مولا نے ہمیں فرمایا ہم پرویکٹیو بھی رہیں اور پروڈنٹ رہیں، ہوش مندی سے، دانش مندی سے کام کریں. ہم ہمیشہ سنتے پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ حفاظت جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ نے اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ فرمایا ہے کہ پریونشن از بیٹر اینڈ چیپر دین کیور، کہ پریونشن حفاظت کرنا علاج سے بہترین ہے، علاج سے سستا بھی ہے. جو کہ بعد میں خدا نہ خواستہ جب آپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو وہ پریونشن جتنا سستے میں کام نہیں چلے گا، آپ لمبے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو چھوٹی موٹی ہماری غلطیوں کی یا ہماری ایک کوتاہی کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک بچی کا قصہ میں آپ کو سناؤں. اس کو فورن یونیورسٹی میں ایڈمیشن اور اسکالرشپ مل گئی. ڈاکیومنٹس سبمٹس ہو رہے ہیں، اس میں اس کے ویکسینیشن کے پروپر ڈاکیومنٹس پیش نہیں ہوئے. کس چیز کی؟ ویکسینیشن. اس کو اسکالرشپ ملی فورن یونیورسٹی میں، ویکسینیشن کے ڈاکیومنٹس پراپرلی پریزنٹ نہیں ہوئے تو اس کا وہ اسکالرشپ کینسل ہو گیا. اسکالرشپ کینسل ہو گئی. کتنی چھوٹی سی بات پہ. تو اپنے بچوں کی تمام ریکارڈ، اپنے تمام ریکارڈ، جائیداد کی یہ جو زبانی جمع خرچ ہے، بھئی اپنا ہی ہے، اپنا ہی دوست ہے، فیملی والے ہیں، بھائی ہے، بہن ہیں. آپ کو شاید یہ جان کر بہت زیادہ خوشی نہ ہو، آپ کو دکھ ہی ہوگا اس سے کہ سب سے زیادہ جھگڑے، ڈسپیوٹس اپنوں میں ہے. غیروں سے شکایت زیادہ نہیں، اپنوں سے شکوا ہے لوگوں. بھائی بہنوں میں، کزنس میں، سالہ بہنوئی میں، یہ جو گھر کے اندر یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں. جن لوگوں پہ آپ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جن لوگوں پہ آپ بلائنڈلی آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ بھئی یہاں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے مسائل، زیادہ تر مسائل وہاں ہوتے ہیں. اس لیے تھوڑا سا ہمیں اپنے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں نا بھئی بھائی بندی ہے، دوستی لاکھوں کی ہوتی ہے، مگر ویوہار یا لین دین پائی کی ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار کے لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو اپنے ان تمام ڈاکیومنٹیشنز کی طرف خاص طور پر توجہ دیں. ہو سکے مقدمہ بازی سے ہو سکے اتنا اپنے آپ کو بچائیں. جھگڑوں سے، ڈسپیوٹ سے، لیٹیگیشن سے، مقدمہ بازی سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں فائٹنگ ویکنس بوتھ دا پارٹیز.
جب دو آدمی لڑتے ہیں تو دونوں کمزور ہوتے ہیں. اگر چار لڑ رہے ہوں گے چاروں کے چاروں ایک دوسرے کو ماریں گے, کمزور ہوں گے. تو دانش مندی سے, اخلاق سے, معافی سے, برداشت سے ان چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے. بہت دفعہ آپ خود ریئلائز کریں گے کہ کسی چیز کے واسطے لڑنے کے بجائے اس کو جانے دینا شاید آپ کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا. کسی چیز کو لڑ کے چھیننے کی بجائے آپ اس کو لیٹ گو کریں تو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ پیسفل ہے, آپ کے صحت کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کے حالات کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کے اپنے سکون کے واسطے بھی اچھا ہے. تو اس میں سوچ سمجھ کر دانش مندی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. نامدار نیشنل کنسیلیشن اینڈ آربیٹریشن بورڈ بعض چیزوں کی طرف جماعتوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں جو ہمارے اس دنیاوی معیار زندگی کے حوالے سے بہت اہم ہے, اور ان کا تعلق ہمارے ان معاملات میں ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاروباری معاہدے میں کوشش کریں کہ زبانی معاہدوں کے بجائے تحریری معاہدہ کرے تاکہ کسی بھی قسم کے اختلاف کی صورت میں طے شدہ شقیں واضح ہوں اور سب کے حقوق اور ذمہ داریاں متعین ہو. ماں باپ بھی اپنے اولاد کے لیے بھی آپ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں, پلیز زبانی جمع خرچ کی بجائے آپ لکھ کے جائیے چیزوں کو تاکہ آپ کے پیچھے آپ کے بچوں میں بھی کسی قسم کا ڈسپیوٹ نہ ہو. روزمرہ کے معاملات میں جو فیصلے لیں, جو باتیں طے کریں, انہیں تحریری طور پہ محفوظ کر لیں تاکہ مستقبل میں کسی قسم کی غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہ رہے. ملازمت کی جو شرائط طے ہوئے ہوں, ہم ملازمت کرنے جاتے ہیں یا کسی کو ملازمت دیتے ہیں تو انہیں تحریری طور پر معاہدے کی شکل میں قلم بند کر لیں تاکہ نوکری کے ختم ہونے پر کسی کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو, کیونکہ تلخی ہو جاتی ہے بعد میں اس کی وجہ سے. اگر کاروبار میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ یا شراکت داری ہے تو نفع نقصان کے حصوں کو پہلے سے طے کر لیں اور تحریری طور پر ان فیصلوں کو محفوظ کر لیں, جیسے خود مولا نے بھی اپنے فرمان میں ہمیں فرمایا ہے. شراکت داری ختم ہونے, کسی پارٹنر کی وفات یا کسی ایک پارٹنر کی شراکت داری سے علیحدگی کی صورت میں آئندہ کا لائحہ عمل پہلے ہی سے طے کر لیں اور تحریری طور پر تمام پارٹنر کی رضامندی کی مہر لگا لیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی پارٹنر کی وفات یا علیحدگی کی صورت میں دیگر شرکاء پر اس کا بوجھ نہ پڑے. کاروباری قرضے لینے یا دینے کی صورت میں طے شدہ شقوں کو تحریری معاہدے کی صورت میں محفوظ کر لیں. قرضے کی واپسی کا وقت اور طریقہ کار پہلے سے طے کر لیں تاکہ مستقبل میں تنازعات کو روکا جا سکے. کرائے پر کوئی جگہ لینے یا دینے کی صورت میں بہتر ہے کہ تحریری معاہدہ کر لیں جس میں کرائے کی رقم اور مدت پہلے ہی سے طے ہو تاکہ جگہ خالی کرتے وقت کسی قسم کی کوئی تلخی نہ ہو. اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ تمام فائنینشیل ریکارڈز جن میں ریسیپٹ, جمع شدہ بل وغیرہ شامل ہیں ان کو اچھی طرح محفوظ رکھیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی قسم کے دعوے یا ڈیمانڈ کی صورت میں ان کا قانونی جواب دیا جا سکے. کاروباری معاملات میں قانون کے مطابق ڈاکیومنٹیشن اور پیپر ورک نہ صرف ہمیں اختلافات کی صورت میں تحفظ فراہم کرے گا بلکہ ہمارے خاندان اور ورثاء کے حقوق کی بھی پاسداری کرے گا. لیگل ڈاکیومنٹیشن سے متعلق کسی بھی قسم کے معاملات کے لیے آپ کنسیلیشن اور آربیٹریشن بورڈ کے دفتر سے رجوع کر سکتے ہیں اور ان سے قانونی مدد اور مشورہ حاصل کر سکتے ہیں. اگرچہ یہ بہت ہی زیادہ دنیاوی قسم کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں, مگر آپ جانتے ہیں کہ مولانا حاضر امام جس طرح ہمارے کوالٹی آف لائف کی فکر کرتے ہیں, یہ دنیاوی معاملات ہماری کوالٹی آف لائف کا حصہ ہے. اور اگر جماعت میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اس کوالٹی آف لائف کو متاثر کرتی ہیں, ہمارے سکون میں خلل پیدا کرتی ہے, غیر ضروری تنازعات پیدا کرتی ہے, جن میں اگر ہماری کمزوری اور ہماری خامیاں اور کوتاہیاں ہیں تو ہم ان خامیوں کوتاہیوں کو دور کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, تاکہ یہ جو ڈسپیوٹ ہماری جماعت میں غیر ضروری طور پہ ہوتے ہیں ان پہ ہم قابو پا سکیں اور ایک پرسکون زندگی کے طور پر اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں.
قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بتائی ہوئی دعاؤں میں سے خوبصورت سی دعا کے ساتھ میں آج کا اپنا یہ واعظ مکمل کروں گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارے گرفت نہ کرنا۔ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار تو ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت فرما۔ وارحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔